بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کس قالب پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے؟ ایک روحانی اور اصلاحی بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے سوال پر غور کریں گے جو ہر اس انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل سکون میں رہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی زبان سے بے اختیار اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قالب پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں، بلکہ یہ سوال دلوں کی زندگی اور موت سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر دل کو یہ اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ ہر زبان پر ذکر کیوں نہیں رہتا؟ ہر انسان کیوں اللہ کے قریب نہیں ہو پاتا؟ پیارے ناظرین، ذکر کوئی زبردستی کی چیز نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس دل کو چاہتا ہے اپنے ذکر کے لیے چن لیتا ہے، مگر اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ بغیر سبب کے کچھ نہیں دیتا۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پسند فرما لیتا ہے اور پھر ان دلوں پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ دل کیسے ہوتے ہیں۔ پہلا وصف، صاف اور عاجزی والا دل۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو پسند کرتا ہے جو تکبر سے خالی ہو۔ تکبر ایسا زہر ہے جو دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جس دل میں میرا، میری بڑائی بھری ہوئی ہو، وہاں اللہ کا ذکر نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک عاجز دل وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ وہ دل جو یہ مانتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی ہے۔ ایسے دل پر اللہ اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے، پھر وہ شخص چاہے بازار میں ہو یا تنہائی میں، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ دوسرا وصف، گناہوں سے نفرت کرنے والا دل۔ پیارے ناظرین، اللہ کا ذکر اور گناہ ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو دل گناہ سے محبت کرتا ہے وہ ذکر سے محروم رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان فرشتہ بن جائے، لیکن ضروری یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو دل شرمندہ ہو، آنکھ نم ہو اور توبہ کیے بغیر چین نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو بہت پسند فرماتا ہے جو گناہ کے بعد بھی اس کی طرف لوٹ آئے۔ ایسے دل پر اللہ اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے اور پھر ذکر اس دل کا زیور بن جاتا ہے۔ تیسرا وصف، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر۔ جس دل میں ہر وقت صرف دنیا کی فکر ہو، وہ دل ذکر سے خالی رہتا ہے۔ لیکن جس دل میں یہ فکر ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا، میں اللہ کے سامنے کس حال میں پیش ہوں گا، ایسے دل کو اللہ پسند فرما لیتا ہے۔ پھر اس دل پر ذکر خود بخود جاری ہونے لگتا ہے۔ وہ شخص کام کرتے ہوئے بھی اللہ اللہ کرتا ہے، چلتے ہوئے بھی یا اللہ کہتا ہے، اور سوتے جاگتے اس کا دل اللہ کے نام سے جڑا رہتا ہے۔ چوتھا وصف، مخلوق کو معاف کرنے والا دل۔ پیارے ناظرین، اللہ کا ذکر اس دل میں زیادہ ٹھہرتا ہے جو دل صاف رکھتا ہے۔ جو دل کینہ، حسد اور بغض سے بھرا ہو، وہ ذکر کا گھر نہیں بن سکتا۔ جو شخص لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، جو بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود خاموش ہو جاتا ہے، جو دل میں نفرت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ اس دل میں اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ پانچواں وصف، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا دل۔ اللہ کو وہ دل بہت پسند ہے جو تنہائی میں بھی اس کو یاد کرے۔ لوگوں کے سامنے عبادت کرنا آسان ہے، لیکن تنہائی میں آنسو بہانا، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا، تنہائی میں گناہوں سے بچنا، یہ اللہ کے خاص بندوں کا کام ہے۔ ایسے دل پر اللہ اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے اور پھر وہ دل کبھی ویران نہیں رہتا۔ چھٹا وصف، مصیبت میں بھی شکر گزار دل۔ اکثر لوگ نعمت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن مصیبت میں شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ اس دل کو پسند کرتا ہے جو مشکل میں بھی کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، جو بھی تو کرے بہتر ہے۔ ایسے دل پر اللہ اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے، پھر مصیبت بھی اس کے لیے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ذکر جاری ہونے کی علامت،
پیارے ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کسی دل پر اللہ نے اپنا ذکر جاری کر دیا ہے؟ چند نشانیاں سن لیجئے۔ دل کا بے چین نہ ہونا، نماز میں سکون ملنا، گناہ پر فوراً ندامت ہونا، اللہ کا نام سنتے ہی دل کا نرم ہو جانا، دنیا کی چیزیں ملنے پر یا نہ ملنے پر دل کا زیادہ متاثر نہ ہونا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس دل کو اپنا ذکر عطا کر چکا ہے۔ اللہ کے ذکر کو کیسے حاصل کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل پر بھی اپنا ذکر جاری کر دے تو چند باتوں پر عمل شروع کر دیجئے۔ روزانہ تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے نکالیں، دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کی سچی کوشش کریں، دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھیں، رات کو سونے سے پہلے اللہ کو یاد کر کے سوئیں۔ یاد رکھیں جب نیت سچی ہو تو اللہ خود راستے بنا دیتا ہے۔ اختتامی پیغام۔ پیارے ناظرین، اللہ کا ذکر کوئی معمولی دولت نہیں، یہ دل کی بادشاہی ہے۔ جس دل پر اللہ اپنا ذکر جاری کر دے وہ دل دنیا میں بھی جنت کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ آج اپنے دل سے پوچھیں، کیا میرا دل اللہ کے ذکر کے لائق ہے؟ اگر نہیں تو آج ہی اسے صاف کرنے کا ارادہ کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دلوں میں شامل فرما دے جن پر اس کا ذکر جاری رہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔